وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم حاضرین، علماء کرام، دینی بہنوں، IRGC کا ذمہ داران، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو مل بیٹھ کر یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان کی فضیلت معلوم کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی۔ میں رائے پیٹا اور ٹرپلیکن کی جمعیت اہل حدیث برانچ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ میرا جو عنوان ہے تقریر کا وہ ہے حقیقی قربانی کیا ہے؟ قربانی حقیقی کیا ہے؟ دائمی قربانی کیا ہے؟ میرا وقت بھی بہت مختصر ہے، 8:25 کو مجھے اپنا یہ پروگرام ختم کر دینا ہے، اس لیے بہت مختصر طور پر چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری عبادتیں اس میں انجام دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی جانور کے بھی ہوتی ہے، جان کے بھی ہوتی ہے۔ جانور کے قربانی آسان ہے، پیسہ دیے جانور کاٹے، گوشت کھائے، کھلائے، مزہ ہی مزہ ہے۔ لیکن جان کی قربانی یہ زندگی بھر کا سبق ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دونوں چیزوں کی ہے۔ انہوں نے جانور کی بھی قربانی دی اللہ کے حکم سے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بولے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو بیٹے چھوٹے ہی تھے، کتنے عمر کے رہیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اتنی عمر ہو گئی تھی باپ کے ساتھ چلتے پھر سکتے تھے، ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ چلتے پھر سکتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام، ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا سارہ علیہ السلام، اور ایک تحفے میں ملی تھی ان کی بیوی سارہ کو، ان کا نام تھا ہاجر یا ہاجرہ جیسا بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک تھی، بیٹے نہیں تھے۔ کتنی تمنا تھی، بیٹے کی بہت تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب وہ نکل کر گئے، ان کو نکالا گیا عراق سے، گئے وہ دعا کرتے ہوئے گئے، اللہ مجھے نیک بچہ دے، اللہ نیک بچہ دے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا، اللہ یہ کام جو دعوت کا کام ہے، توحید پھیلانے کا کام ہے، یہ ختم نہ ہو، اللہ مجھے ایسے بچے دے کہ وہ توحید کے کام کو باقی رکھیں۔ ویسے ابراہیم علیہ السلام بھی گئے اور
اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام میں بچہ نصیب فرمایا ہاجر علیہ السلام کو، اور ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ کا حکم ہوا لے جاؤ ان کو، لے جا کے مکے میں چھوڑ آؤ، اللہ کا حکم تھا نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام لے کر گئے اپنی بیوی کو بھی اور دودھ پیتے بچے کو بھی۔ اس کی تھوڑی تفصیل آپ نے سنی۔ مکہ اس وقت کیا تھا؟ لقودق چٹیل میدان تھا، ایک درخت تھا، کوئی رہنے والے نہیں، پانی کچھ بھی نہیں، دوسری کیا بھی کھانے پینے کی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ لے گئے ابراہیم علیہ السلام، ان کو لے جا کے چھوڑ دیے اور کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا جی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے حکم سے میں اپنے بیوی کو بھی اور میرے بیٹے کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیا، اللہ ایسی وادی جہاں کچھ بھی نہیں کھانے پینے کا، تجھی پر بھروسہ اللہ۔ یہ سب ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کو پھلوں کی غذا دے، دنیا بھر کے پھل آج تک بھی ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، حج میں کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں حج کے موقع پر ہوتی ہیں۔ تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام کیا، پانی کا بھی انتظام کیا اور کھانے کا بھی انتظام کیا۔ ہوا ایسے کہ مکے میں لے جا کر چھوڑ کر آئے تو بیوی نے پوچھا ہاجر علیہ السلام نے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھے، ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کے دل میں بھی تھوڑا سا رنج رہا ہوگا نا کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر پوچھا اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑنے کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا اذن لا یضیعنا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جائیے۔ ماشاء اللہ گئے جی۔ اب وہ کھجور لے کر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، کھجور لے کر گئے تھے، پانی لے کر گئے تھے۔ دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ سوکھ گیا، کھجور بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ کتنا تڑپتی ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے کرتے مروہ میں جب تھی تو دیکھا بیٹے کو پانی ابل رہا ہے، دوڑ کر آئی، آ کر جو اس پانی کو روکا، زم زم پانی یہیں رک جا، یہیں رک جا۔ ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ دعا نہ کرتی ہاجر علیہ السلام تو دنیا میں پورا آب زمزم ہوتا۔ آب زمزم کے متعلق آپ جانتے ہیں، کنواں ہے جی، ایک چھوٹا سا کنواں ہے، کتنا پانی نکالتے، کتنا نکالتے، 24 گھنٹے 4 موٹر چلتی ہے، پانی اتنا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ یہ خود بھی اللہ کی ایک بڑی علامت نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ پانی پیے، الحمدللہ سب کچھ ہوا۔ اب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، آ کر کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان اللہ جو بولتا آپ کیجئے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بولے تو بیٹا کا کتنا پیارا جواب تھا۔ دین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ماں باپ کو بیٹوں کو سکھانا چاہیے، دین کے واسطے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے تیار ہو گئے، لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، مینا میں بھی 3 شیطان کو کنکری مارتے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ شیطان 3 جگہ ان کو بہکایا لیکن وہ مارے کنکری اور شیطان اس کو بھگائے، اس کی یاد ہی میں تینوں شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور اپنے بیٹے کو لٹا کے
جو چھری پھیرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حالانکہ ابھی کانٹے نہیں تھے لیکن آخری مرحلے میں پہنچ گئے تھے، اس لیے اللہ نے کہا تمہارا ارادہ بہت نیک تھا، آخری تک پہنچے۔ اللہ نے اس وقت ایک مینڈا بھیجا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اسی کے یاد میں ہم بقرعید میں یہ مینڈا کاٹتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں۔ قربانی کے احکام اور جانور کیسا ہونا چاہیے یہ سب آپ نے جمعے کے خطبے میں سنا ہوگا، اس لیے مجھے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیے ابراہیم علیہ السلام، ایسے نہیں چھوڑ کر آ گئے، کھجور بھی لے گئے، پانی بھی لے کر آئے۔ تو اس لیے توکل کا مطلب یہ ہے آپ اسباب اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تم جس پر بھروسہ کرے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ تو میں نے کہا قربانی دو ہوتی ہے، ایک جانور کی قربانی ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہفتے کے دن قربانی کریں گے، یہ جانور کی قربانی۔ اور یہ میں نے کہا آسان ہے، 12-15 ہزار روپیہ کچھ بھی خرچ کرے، بکرا مل گیا، کاٹے، کھائے، کھلائے، مزہ کیا، الحمدللہ۔ 3 دن تک بھی قربانی کر سکتے نا، بقرعید کے دن بھی، اس کا 11، 12، 13 4 دن تمہارے لیے اجازت ہے قربانی کی، یہ آسان ہے۔ لیکن جان کی قربانی یہ بہت مشکل ہے۔ اسی کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ہم کو ملتا ہے۔ نیک اولاد طلب کرنا، ہم کیا کرتے ہیں کہ صاحب جن کو بچے نہیں ہیں وہ اللہ سے اولاد مانگتے، اللہ بچہ دے دینا، اللہ سب کو بچے مجھے نہیں نا اللہ، بیوی بھی شوہر بھی دونوں دعا کرتے نیک اولاد دے، یہ نہیں بولتے اولاد دے اولاد دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مکے کو آئے حج کرے اور کعبے کے پاس کھڑے ہو کر بہت دعا کرے، اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے اولاد دے، بہت روئے اور اللہ نے اولاد دی ان کو۔ پھر چند سالوں کے بعد آئے، 10-12 سال کے بعد وہیں کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اللہ میرے بچے کو مار دے، اللہ اس کو ختم کر دے اللہ۔ ایک صاحب نے کہا پہلے بھی غلطی کرے پہلے دعا میں، اب بھی تم غلطی کرتے نا، پہلے تم کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟ نیک اولاد دے، تم نے نیک نہیں کہا نا، اولاد دے، اولاد دیا اللہ۔ اب تم بچہ بگڑ گیا، ستاتا پریشان کرتا ہے تو تم یہاں بھی غلطی کرتے کہ اللہ اسے مار دے اللہ، تم کو تو چاہیے کہ بچے کو سدھارتے، تربیت کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو اولاد مانگتے، نیک اولاد نہیں مانگتے، ہے نا، اس کا خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دی اللہ۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب بھی کہا۔ دیکھو ان کے اسحاق کے بعد ان کے بچے وہ آئیں گے یعقوب بھی، پھر ان کے بعد آئیں گے یوسف بھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا تھی، تو اللہ نے ان کو توفیق دی یہ دعا کرنے کی۔ اولاد کے آخری زندگی کی فکر کرنا چاہیے کہ صاحب ہمارے بچے دین پر قائم رہیں، ہے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کتنی کیسی جگہ ہو، اللہ نے کہا نا ربی ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اللہ ایسے وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے بچوں کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ اللہ دنیا کے سب لوگوں کے دلوں میں اس مکے کی محبت ڈال دے اللہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی تمنا کرتے، اللہ ہم کو نصیب فرما دے، اللہ حج نصیب فرما دے،
حج نہیں تو عمرہ ہی صحیح نصیب فرما دے. کعبے کو جب دیکھتے ہیں رونا آ جاتا ہے خوشی سے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیا. لہٰذا آخرت کی اولاد کی آخری زندگی کی فکر کرنا چاہیے ہم کو. زندگی بہتر سوچتے ہیں خواہ دین برباد. آج ہم اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ان کی دنیا اچھی ہونا، خوب کمانا، ایسی جگہ جا کر رہنا کہ صاحب بہترین جگہ ہو. انگلینڈ کو جائیں، امریکہ کو جائیں، جرمنی کو جائیں. وہاں کیا دین ملتا ہے؟ کیا دین نہیں ملتا جی. وہاں تو دنیا ملتی، دین برباد ہو جاتا. وہاں جا کر کتنے لوگ بگڑ جاتے ہیں. فتنے کی جگہ ہے یہ ساری جگہیں. ہم اولاد کے لیے نہیں سوچتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا ہے کہ سقوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اس کا خیال نہیں کرتے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس کا ضرور خیال کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کانت دنیا ہمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ منہا الا ما قدر لہ. جو صرف دنیا کی سوچتا ہے، دنیا کی سوچتا ہے، خوب پیسہ چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھی کار چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ہی ملے گا. اس کو کتنے دن کمائے گا؟ اس کو جو ہے جو مانگتا وہ نہیں ملے گا. دنیا مانگا دنیا میں دیں گے، ہے نا. حالانکہ مانگنا کیا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی دے اللہ اور آخرت بھی دے، دونوں جگہ اچھی زندگی دے. یہ دعا کرنے کے بجائے وہ صرف دنیا مانگتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں اللہ مبتلا کرے گا اور اس کی زندگی کو برباد کر دے گا. دنیا کتنی ملے گی؟ جو اللہ نے لکھی ہے اتنی ہی ملے گی. مانگے تو بھی ملے گی، نہیں مانگے تو بھی. دنیا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، نبیوں کو بھی دیتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے. کافر حلال حرام کچھ بھی نہیں سمجھتا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. اتنا ہی تم کو گھومنا پھرنا ہے، باہر نہیں جا سکتے. کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں حرام حلال جائز ناجائز جو کچھ خواہش ہے سب کر لیتا دنیا میں. تو اس طرح یہ آدمی بھی اپنے بچوں کی صرف دنیا سوچتا ہے، آخرت نہیں سوچتا ہے. بیٹے اور بیوی کی مصلحت کا خیال کرنا. جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر نہیں آئے، کھجور بھی لے گئے، پانی بھی لے گئے. یہ ہے کہ صاحب کھاؤ پیو جب تک ہے، پھر اللہ دے گا. تو بیوی بچے کا خیال کرنا چاہیے، ہم کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ رہتے ہیں سب نکل جاتے، 40 دن کا چلہ، 6 مہینے کا چلہ، فلاں کیا جی بیوی بچے کو ایسے اللہ دیتا. ارے اللہ دیتا، ایسے یہ بھی بولو اللہ دین کو پھیلاتے، ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدراس سے امریکہ کو جاتے، امریکہ سے لندن کو جاتے، امریکہ والے مدراس کو آتے، لندن والے مدراس کو آتے. یہ ٹور ہے. ہوائی جہاز والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹرین والوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہاں سے ایک جماعت جائے گی بمبئی جائے گی، 30-40 آدمی جائیں گے. اتنے لوگ ریزرویشن کریں گے نا، ریلوے کا فائدہ ہوتا ہے. بمبئی سے 30-40 آدمی آئیں گے مدراس کو کہ سب دعوت و تبلیغ کے لیے اعلان کریں گے. مغرب کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، دین کی باتیں ہوں گی. دیکھو ایسا ہے. تو یہ لوگ توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو بیوی بچوں کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد مکے آئے اور بہو سے دریافت کیا. بہت آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام
مکے کو بار بار آتے تھے. شام کتنی دور ہے، ملک شام، اور مکہ کتنی دور ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور آتے تھے. لکھا ہے براق سے آتے تھے، آ کے بچے بھی، بہو کو، بچے کو، سب کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز جا کے ملک شام میں پڑھتے تھے. بہت خیال کرتے تھے بیوی کا اور بچے کا. ایک مرتبہ آئے، بڑے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. میں نے کہا تھا کہ پہلے تو وہ یہ کیے ذبح ہونے کا، دوسرا کعبہ بنانے کا. ابراہیم علیہ السلام آ کر بولے بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہاں کعبہ بنانا ہے. یہ اونچی جگہ ہے نا جہاں بڑا درخت ہے، وہاں کعبہ بنانا ہے. کہا بنائیے. کہا تم ساتھ دو گے؟ کہاں میں ساتھ دوں گا. باپ بیٹے جی، دو آدمی کعبہ بنائے. سبحان اللہ، اللہ کی کیا قدرت ہے جی. آپ سوچ کر دیکھیے، آنا وہاں سے ملک شام سے مکے کو، یہ کتنی بڑی قربانی. دوسرا یہ ہے کہ کعبہ بنانا. ابراہیم علیہ السلام بناتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے. سبحان اللہ. آپ سوچ کر دیکھیے کتنی محنت کا کام تھا. گارا کہاں تھا، پتھر کیسے تھے، پتھر کو تراشنا، ایک پتھر کے اوپر ایک پتھر رکھنا، کتنی چیزیں ہیں جی. ماشاء اللہ بنائے. یہاں تک کہ جب اونچی ہو گئی دیوار، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کعبے کی دیوار بناتے وقت بھی باپ بیٹے مل کر دعا کرتے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے. اللہ نیکی کا کام کرنا آسان ہے، نیکی اللہ کے پاس قبول کرانا یہ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے. اخلاص تھا کیا؟ صرف اللہ کے لیے کیے کہ نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کیے، شہرت کے لیے کیے، نام آوری کے لیے کیے؟ یہ بڑی مشکل بات ہے قبول کرانا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ربنا تقبل منا، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. دونوں مل کر بنائے. جی آپ سوچ کر دیکھیے کہ اتنا بڑا کعبہ، صرف ایک مینارہ نہیں جی، کعبہ اتنا بڑا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں تب بھی تھوڑی جگہ چھوٹ گئی تھی. قریش کے لوگ جو بنائے تو پیسہ ختم ہو گیا، تھوڑی جگہ چھوڑ دیے. اس کو حتیم کہتے ہیں. آپ گئے ہوں گے تو دیکھیں گے یو ٹائپ میں وہاں تھوڑی جگہ چھوٹی ہوئی ہے. کعبہ کا طواف کرنے، اس کو ملا کر طواف کرنا، اندر سے گھس کر نکل گئے تو طواف نہیں ہوتا. اس لیے اب کیا کیے، ایک راستہ بند کر دیے، ادھر سے ہی جاؤ ادھر سے ہی آؤ، اب ہو جاتا سب کا طواف. تو سوچ کر دیکھے اتنا بڑا ہے جی. یہ پتھر لا کے رکھے اسماعیل علیہ السلام، کیا باجان اس پر کھڑے ہو جائیے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جی. اللہ کی قدرت ہے، ان کے پیر کے نشان ویسے اس پتھر میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. سوچ کر دیکھیے پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بڑھ گئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ایک بلور کی یہ ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ہے پتھر. آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی نشانیوں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. یہ جو ہے یہی ہے ہمیشہ کی قربانی جی. میں نے کہا جان کی قربانی مشکل ہے، جانور کی قربانی بہت مشکل ہے، جان کی قربانی. لہذا گئے، شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی. اللہ نے کیا کیا دیا. وہ زمزم جب نکلا تو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، ٹیم جاتے تھے اس زمانے میں. دور سے دیکھے پرندہ اڑ رہا ہے. ارے کیا پانی ہے کیا یہاں؟ ہم تو اتنے سال سے جا رہے ہیں، دیکھنے آئے تو پانی ہے. اب اس زمانے میں عزت بڑی نا. حاضر علیہ السلام سے بولے ہم لوگ یہاں رہتے، اجازت دیتے کیا؟ ہم لوگ یہاں رہتے، آپ اجازت دیتے؟ ہاں اجازت ہے، لیکن کنٹرول پانی پر میرا رہے گا. کہا کوئی بات نہیں.
وہ لوگ آباد ہوئے. اللہ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے سوچ کر دیکھیے. وہ لوگ آباد ہوئے. اسی خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. انہیں کی ایک بچی سے گئے, جا کر دیکھے. شادی کے بعد آئے ابراہیم علیہ السلام مکے کو. آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. پوچھا بیوی سے, ان کے بہو سے پوچھا کہاں گئے اسماعیل؟ کہا وہ گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. کہا تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہا بڑی مشکل سے, بڑی تکلیف سے گزرتی ہے, کیا کریں. شکایت کیے. اب ابراہیم علیہ السلام تو آ کے چلے جاتے تھے, تو جاتے ہوئے بول کر گئے اسماعیل آئے تو میرا سلام سناؤ اور بولو یہ چوکٹ بدلنے بولو, دہلیز بدلنے بولو. ہاں بولتی ہوں جاؤ. آ گئے ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام گھر کو آئے, کچھ رونق معلوم ہوئی. پوچھے بیوی سے کوئی آئے تھے کیا؟ ارے ایک بڈھا آیا تھا, آ کر تمہارے متعلق پوچھا, میں ایسا بتا دی. کہا کیا بولے؟ کہا چوکٹ بدلنے بولے. کہا یہ میرا ابا تھے, یہ بڑے نبی, انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے طلاق دینا ہے تم کو, لہذا میں تم کو طلاق دیا. سبحان اللہ. کیا ہے جی؟ سوچو ہمارے یہاں کون سی بہو بہت پیاری ہوتی ہے جو سامان لاتی ہے, جہیز لاتی ہے, بڑی پیاری بہو. کیا کیا لائی جی؟ فریج لائی, واشنگ مشین لائی, فلاں لائی, فلاں لائی. کتنی محبت تھی اس بہو کی, کچھ بھی نہیں لائی نا. کتنی بھی نیک رہے, کتنی بھی اچھی رہے, کچھ بھی نہیں. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, شوہر کے پاس بھی نہیں, ساس سسرے کے پاس بھی نہیں. کیا بھی لائی نہیں. ہمیں کتنی تمنا سے شادی کی ہے, یہ لائے گی وہ لائے گی, کچھ بھی لائی نہیں. یہ بیکار ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیندار لڑکی سے شادی کرو, اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا. یہ اللہ کے رسول نے ہم کو فرمایا. آج ہم بھی ایسے نہ ناپتے ہیں اپنی بہوؤں کو. تو چلے گئے. پھر ایک اور مرتبہ آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور اب بھی آ کر دیکھے تو اسماعیل نہیں ہے. بہو سے پوچھے کہاں اسماعیل گئے؟ کہا شکار کرنے گئے ہیں. اچھا تمہارا کھانا پانی کیا ہے؟ کہا گوشت ہے اور پانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ گوشت میں بھی پانی میں بھی برکت دے. یہ دعا کی. اور پوچھے تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ بہترین زندگی, دنیا میں رہتے ہو تو معلوم ہوتا جنت میں ہیں. بہت خوشخبری سنائی. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اسماعیل آئے تو سلام سناؤ اور بولو کہ چوکٹ کو باقی رکھو. اسماعیل علیہ السلام آئے, پھر وہی رونق نظر آئی گھر میں. پوچھے بیوی سے کوئی آئے تھے کیا؟ ارے بڑے بزرگ آئے تھے. انہوں نے ہم سے پوچھا کیا کھاتے پیتے؟ میں نے کہا کہ گوشت کھاتے پانی پیتے. دعا دیے کہ صاحب لحم اور شہم میں اور زمزم میں یہ پانی میں برکت دے. اچھا اور کیا بولے؟ کہا کہ چوکٹ کو باقی رکھو. کہا کہ ٹھیک ہے, آج سے تم ہماری بیوی ہمیشہ کے لیے. یہ ہمارے والد تھے, وہ آ کر ہم کو ایسے بول کر گئے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کریں. تو بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے ملتی ہیں. یہ ہمیشہ کی قربانی, ہمیشہ کی قربانی, آرام کی قربانی. ایک وقتی قربانی جانور کی ہو تو بتا دیا ہمیں. ہمیشہ کی قربانی, حقیقی قربانی کیا ہے؟ اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا. یہ ہماری اصلی قربانی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری مال, میرے قربانی, میری زندگی سب اللہ کے لیے وقف ہے, اللہ کے لیے وقف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی ہے. پیدا ہوئے عراق میں پیدا ہوئے اور کافر گھرانے میں پیدا ہوئے.
جیسا کہ آپ نے سنا تھا آزر ان کا بت، وہ جو ہے بت جو ہے ان کی بت پرست تھا، وہ بناتا بھی تھا، بت ساز تھا، بت پرست تھا۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوا۔ یہ بت شکن ہوئے، بت کو توڑنے والے تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے وہ ان کو جو ہے کہیں گئے تھے ان کے قوم کے لوگ کسی فنکشن میں، جاترے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نکلے گھر سے کلاڑی لے کر، کڑالا لے کر، دیکھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بت ہیں، ایک بڑا بت ہے جی۔ کہا کہ صاحب مالکم لا تاکلون، کیا اتنا سب دے کر گئے تم کو؟ موز ہے فلاں، کیوں نہیں کھاتے؟ کیا بولتے جانور؟ سب کو مار مار کے توڑ کے ختم کر دیے، اور کلاڑا بڑا جو بت تھا اس کے گردن میں لٹکا دیے۔ شام کو جب آئے تو دیکھا پورے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا کیا جی کیا ہوا؟ کہا یہ ایک لڑکا ہے، اسے ابراہیم بولتے، وہ ہماری بتوں کی برائی کرتا تھا۔ فاتو بھی اعلی اعین الناس، اس کو پکڑ لاؤ جی، لاؤ گے تو دیکھو گے وہی ہے کیا یہ؟ بلا ابراہیم علیہ السلام کو آئے، تم کیا یہ تم بتوں کو توڑے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بڑا ہے نا، یہ بت مارا ہے، اس نے سب کو توڑا ہے، پوچھو ان سے۔ کرے تم کو معلوم نہیں کیا بت بات نہیں کرتا؟ ارے جو بات بھی نہیں کرتا، سنتا بھی نہیں، سناتا بھی نہیں، اس کی عبادت کرتے کیا؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم جو ایسے بت کی عبادت کرتے ہو۔ جب بے بس ہو گئے تو بادشاہ کو بتایا یہ لڑکا بہت خطرناک ہے، کتنی بڑی آزمائش جی۔ کہا کہ صاحب لکڑی جمع کرو۔ لکڑی جمع کرے، کتنی لکڑی جمع کرے؟ 6 مہینے تک بولتے ہیں لکڑی جمع کرے، اس کو جلائے، پوری جگہ آگ پھیلی، قریب سے پرندہ بھی گزرتا، اتنی تیز آگ تھی کہ مر کے گر جاتا اسی میں، اتنی تیز آگ تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنا تھا، لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ جھولے کی طرح بنائے، کئی آدمی زور زور سے ہلا کے پھینکے ابراہیم علیہ السلام کو۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ دیکھو آگ میں ڈالے، ابراہیم علیہ السلام سکون سے جا کے بیٹھ گئے، ہے نا، گلزار بن گیا، باغ بن گیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی جی۔ اس کے بعد ہی حکم دیا چلے جاؤ یہاں سے، باپ نے بھی کہہ دیا، بادشاہ نے بھی کہہ دیا، کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ نکل کر گئے تو پھر وہ مصر کے راستے سے عراق کو آئے، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی اور اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر آئے، پھر شام میں بسے۔ کتنی بڑی قربانی تھی جی، اتنی بڑی آگ میں پھیلے، کبھی ان کو فکر بھی نہیں تھی، اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ نے اس آگ کو بھی حکم دیا کہ تم گل و گلزار بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام پر۔ آزمائشی آزمائش بچپن سے لے کے مرنے تک آزمائشی آزمائش تھی، لیکن ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ دین کی دعوت تو ہمیشہ باقی رہنی ہے، اللہ سے بولے اللہ اس مکے کو بھی اور ساتھ میری اولاد میں بھی نبوت کو قائم رکھ۔ اللہ قال لا ينال عهد الظالمین، نہیں جو تمہاری اولاد میں نافرمان ہوں گے ان کو ہم نبوت کا تاج نہیں پہنائیں گے۔ پھر جو نیک لوگ تھے ان کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو نبوت شروع ہوئی ہمارے نبی تک، پورے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے، پورے اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے، صرف ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ اللہ کا تعالیٰ سے دعا کی نا کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ یہاں ایک نبی بھیج اللہ جو ان کو تعلیم دے اور صاحب ان کے دلوں کو پاک کرے
یہ سب کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کون چھوڑے گا؟ بے وقوف جو ہے نا وہی چھوڑے گا، ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پیاری باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں میں نے کہا زندگی سے شروع ہوئی، مرنے تک بھی قربانی ہی قربانی تھی۔ 40 50 60 70 قربانی کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم ختنہ کر لو۔ اس سے پہلے ختنہ نہیں تھی جی دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی ختنہ کر لی ہے نا۔ بالقدوم کا لفظ آتا ہے، یا تو قدوم بستی میں یا ایک ایسا کلاڑی سے اپنی ختنہ کر لیا۔ اللہ کے حکم پر کیسا چلتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا پڑھتے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے نیک اولاد دے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ساری دنیا میں باقی ہے، یہودی ہوں عیسائی ہوں، یہاں تک کہ ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسی قربانی انہوں نے دی نا کہ دنیا کے لیے عزت کا مقام ہو گیا۔ بہرحال میرا وقت ختم بھی ہو گیا، باتیں تو بہت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی، لیکن اس وقت اتنی ہی مناسب تھی باتیں جو آپ کو میں نے سنا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کو طاقت ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اگر طاقت نہیں تو کم سے کم ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ عرفے کا روزہ اس کو بولتے ہیں، 9 تاریخ کو۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا بھئی حدیث میں کیا آیا پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ؟ 2 سال ہے نا، اب جو سال ہے وہ بھی ہے اس کے اندر، 3 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے بھی بعض لوگوں نے کہا حدیث میں تو 2 سال کے گناہ کا ذکر ہے، ضرور آپ روزہ رکھیے 9 کو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عید ہماری خیر و عافیت سے گزرے، اور جن کو بھی حیثیت اللہ تعالیٰ دی ہے ان کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سنت موقدہ ہے، ضروری فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔